الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ کی تشریف لے. علامہ شام صاحب یہ جو بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے علامہ صاحب نے بات کی ہے علم و فضل میں اماں عائشہ کیا مقام رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. پہلی جو شاہ صاحب نے بات کی ہے اس میں کچھ اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ نجیب الطرفین ہیں جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ باپ بھی صحابی اور دادا بھی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے تمام سامعین کو بھی. حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں, یعنی والد بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی اور خود بھی صحابی. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, نواسہ بھی صحابی, عبداللہ بن زبیر, یعنی 4 پشتے صحابی ہیں, یہ واحد صحابی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحابیت کا لقب, ایک تو یہ ہے جن کو ہم دیتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے, ان کو اللہ کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, صحابی کا لقب ان کو ان کے والد کو اللہ رب العزت نے دیا. اور دوسری طرف ان کی جو والدہ ام رمان ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کیا ہے کہ جس نے جنت کی کوئی حور دیکھنی ہو عائشہ کی ماں کو دیکھ لی, جس کی ماں کی یہ فضیلت ہے. پھر انہوں نے جو وہ سبز ریشمی ٹکڑے کی تصویر کی بات بیان کی ہے نا, اس کے اندر حضرت عائشہ نے یہاں پہ تو یہ کہا تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی, تو لیکن داہیہ قلبی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا حضرت عائشہ نے دیکھا, کہا آپ داہیہ قلبی سے باتیں کر رہے تھے, وہ اوپر تھے آپ نیچے تھے, آپ نے گھوڑے کے اوپر اس طرح بلا تکلف کھڑے تھے. کہا تجھے نہیں پتا وہ جبریل امین تھے, داہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے اور تجھے سلام کہہ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے پھر سلام کہا. اس کا مطلب ہے جبریل امین ایک مرتبہ سلام نہیں لے کے آئے. امی عائشہ نے خود اپنے چند فضائل بیان کیے خود کہ مجھے جو 9 فضیلتیں دیگر دنیا کی عورتوں پہ حاصل ہیں, فخر سے نہیں بتا رہی لیکن یہ قدرتی بات ہے حاصل ہے. ایک تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ میں واحد بیوی ہوں کہ جس کے حجرے کے اندر رسول اللہ محو استراحت ہوتے, میرے پاس لیٹے ہوتے تو وہی نازل ہو جاتی, اور کسی ام المومنین کے پاس اس طرح وہی نہیں آئی. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میں وہ ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور میں وہ ہوں کہ جن کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے, اور میں وہ ہوں کہ جن کا لعاب دہن آخری وقت میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے, آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ مل گیا. یہ امی عائشہ خود اپنی فضائل بیان کر رہے ہیں. اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے, میں علم و فضل کی طرف آتا ہوں. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سبا صحابی, جو میرے صحابی کو برا بلا کے اس پہ اللہ کی, فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوتی ہے. ایک عام فہم سی بات ہے, آج یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یا آپ مجھے کافر کہیں یا بے ایمان کہیں تو ہم میں سے ایک بندے کا کافر ہونا یقینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے نا, وہ کافر نہیں ہے نا, تو واپس آ جاتا بندے کے اوپر وہ الزام پلٹ جاتا ہے. تو جو بدبخت صحابہ کے ایمان کے اوپر شبہ کرتے ہیں یا صحابہ کو کافر کہتے ہیں یا اس طرح کی ازواج مطہرات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, آپ بتائیے ان کا ایمان. یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو الزام دے, الا انہم هم الصفا, صحابہ کو کہا نا کہ یہ بیوقوف, اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں تم بیوقوف ہو. انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا, اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم, اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا. تو ایک ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے معاشرے کے اندر کہ کسی صحابی کے بارے میں صحابہ کا آپس میں جو سٹیٹس ہے, آپس میں جو ان کا مقام ہے, وہ ہم پلہ کلاس میں فرق ہے لیکن کلاس سیم ہے. حضرت ابو بکر کا درجہ اعلیٰ باقی صحابہ سے, لیکن ایک کلاس تو سیم ہے نا کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سب ہے, اس میں درجے اوپر درجات. اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کا کوئی بات کر دیتے ہیں, وہ بشری تقاضے کی ہے, اس کو بعد میں کوٹ کرنا یہ امتی غلط رنگ دینا یہ بڑا نجائز بات ہے. امتی کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ, جہاں تک آپ نے علم و فضل کی بات کی ہے نا, تو امی عائشہ کے بارے میں اجماع امت بھی ہے, امام ظہری کا قول بھی ہے, دیگر ائمہ کا قول ہے کہ امی عائشہ سے بڑا فقیہ اور عالم امت میں عورتوں میں کوئی نہیں ہے. اور امام ظہری نے تو یہاں تک کہا جمیع اصحاب اور جمیع امہات المومنین کا علم جمع کر دیا جائے, امی عائشہ کے علم سے تھوڑا ہے. آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر جس وقت عورت کو شخص قرار دینے کی, ابھی عورت کو شخص قرار دیا گیا 19ویں صدی میں, آپ کو پتا عورت کو ووٹ کا حق کب ملا, عورت کو وراثت کا حق کب ملا. جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت تعلیم لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, آج سے 14 صدیاں پہلے امی عائشہ وہاں پہ صحابہ کو تعلیم دے رہی ہیں. اسلام کے اندر تو عورت پہلی معلمہ امی عائشہ ہیں. امی عائشہ سے جتنے مسئلے ثابت ہیں قرآن و سنت کے, شاید کسی امی عائشہ سے صرف روایت کردہ جو احادیث ہیں ان کی تعداد 2210 ہے, 2210. اور اگر آپ مقررات بخاری شریف کی نکال لیں, یعنی جو بار بار حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں, تو آپ بتائیں بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں. یعنی اکیلی امی عائشہ کی روایات 2210 سے زیادہ ہیں. کتنا بڑا علم کا
ایک سمندر ہے امی عائشہ، اور امی عائشہ کی ذات کے اندر نا ایک چیز بہت ہے جس کی طرف انہوں نے ہلکا تھا حوالہ بھی کیا کہ عروہ جو ان کے نواسے کا عروہ بھی ہیں، جو عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں. عروہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امی عائشہ کے ہاتھ میں 70,000 کا ایک رومال آیا، 70,000 اس میں درہم موجود ہے اور ایک رومال میں ہے. انہوں نے ایک ہی وقت میں 70,000 درہم انفاق کیا اور رومال جا کے کھڑی ہو گئی. پھر عبداللہ ابن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجا، تو 1,00,000 درہم ایک ہی لمحے میں خرچ کر کے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں ختم کیا. تو عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ امی عائشہ کے ہاتھ کو ذرا روکنا پڑے گا. تو امی عائشہ ان سے ناراض ہو گئی اور ان سے کہا میں قسم کھا لی میں آج کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار آئے، انہوں نے سفارش کی، تو امی عائشہ نے پھر قسم کا کفارہ ادا کر کے ان سے دوبارہ بات کرنا شروع کی. ایک مرتبہ حالت روزے میں ہے، امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، حالت روزہ ہے، تو 1,00,000 درہم پھر انفاق کرنا شروع کر دیا. خادمہ کہتی ہے آپ نے افطاری کے لیے رکھ لینا تھا، تو امی عائشہ کہتی ہے تو انہیں بتا دینا ہاں تو میں رکھ لیتی. اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ گھر کے اندر صرف روٹی کا ایک ٹکڑا موجود ہے. مانگنے والی آئی، آج بھی روزے سے ہے، مانگنے والی آئی، خادمہ کو کہتی ہے اس کو دے دو. کہا روٹی کا صرف یہی ٹکڑا آپ کی افطاری کے لیے، پھر نہ کہنا پہلے آپ مجھے کہتی رہتی ہیں بتا دینا تھا. کہا میں کہتی ہوں دے دو، جب افطاری آئے گی دیکھی جائے گی. پھر کیا ہوا کہ افطاری کے وقت کسی نے گوشت بھیج دیا، تو امی عائشہ نے کہا یہ دیکھو روٹی کے بدلے میں دنیا میں بھی گوشت مل رہا ہے. تو امی عائشہ کا جو طرز انفاق فی سبیل اللہ یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو پیار اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب نے بیان کیا نا کہ دوڑ لگانا، امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ قربت تھی کہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری بیماری کے ایام میں تھے. تو رسول اللہ نے کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے عائشہ؟ اگر تو فوت ہوگی میں تجھے اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا، کفناؤں گا، غسل دوں گا. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا. یہ بات بھی غلط العام ہے معاشرے میں کہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا. حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت علی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تو فوت ہوگی میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا. تو امی عائشہ آگے سے مسکرانا شروع ہوگی. کہا آپ تو مجھے لگتا ہے کہ میری وفات پہ خوش ہوں گے اور اسی حجرے میں ایک اور بیوی کو لے آئیں گے. یعنی ایک انداز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ بے اختیار تبسم فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ عمر میں تو کم تھی نا، 9 برس کی عمر میں رخصتی ہو گئی، اور جب وہ آئی نا ان کے پاس ظاہر ہے بچپن کے کچھ کھلونے موجود تھے، ایک گھوڑا بھی تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضر جوابی کے نا بڑے لوگوں میں ذکر کیا کرتے تھے عائشہ کی ذہانت کا. اور یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا یہ یقین مانے ہمارے معاشرے میں تو تکلف ایسا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر دینا لوگ عجیب و غریب القاب دینا شروع کرتے ہیں، یار یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا یا ایک خاص ایک ٹرم. تو رسول اللہ تو سب لوگوں کے سامنے شاہ صاحب نے حدیث بیان کی ہے، کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے. سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور اس مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، یہ نہیں کہا صاحب غار سے، کیا کہا؟ عائشہ کے باپ سے. تو حضرت عائشہ ایک مرتبہ گھوڑے سے کھیل رہی ہیں، ان گھوڑے کے پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ گھوڑا؟ کہا جی یہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا. کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو آگے سے فٹ کہتی ہیں حضرت سلمان کے گھوڑوں کے پر ہے تھے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ یہ کیسی حاضر جوابی ہے. اور کہاں سے کہاں ملائی بات. یہ جو باتیں ہیں تو جس طرح سے واقعات ہم سناتے چلے جائیں تو یہ چلتا چلا جائے اور نشست کم پڑ جائے. ہماری آج کی خواتین کے لیے علامہ صاحب کی ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی سیرت، ان کی اسوا، ان کی زندگی کس طریقے سے ایک رول ماڈل ہے ہماری آج کی خواتین کے لیے؟ میں اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن شاہ صاحب نے کچھ واقعات ایسے بیان کیے میرے دماغ میں بڑی تیزی سے واقعات آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل امی عائشہ نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں، میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کے حجرے میں بنی نا تو ابو بکر نے کہہ دیا تھا تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے، پہلا چاند تیرے حجرے میں غروب ہو گیا ہے، باقی 2 کا انتظار کر. اور وہ باقی 2 وہ خود نکلے، ایک حضرت ابو بکر تھے اور پھر امی عائشہ نے جو تیسری جگہ تھی نا، یہ بھی دیکھیں اثار قربانی امت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. تو عمر کا قاصد آیا اور حضرت عمر نے پتا کیا وصیت کی تھی کہ امی عائشہ کے حجرے کے بعد میری میت رکھ دینا، لیکن ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالنا، ان کو مجبور نہ کرنا کہ مجھے یہاں دفن کرنا، صرف اجازت مانگنا، اگر اجازت دیں تو دفن کر دینا ورنہ باہر بقیع میں دفن کر دینا.
تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم عمر کی احسانات جو اسلام کے اوپر تھے، اور عمر کی جو حیا، عمر کی وجہ سے جو پردے کی آیات، اور عمر کی غیرت کی وجہ سے اسلام کے اوپر جتنی نعمتیں نازل ہوئی، میں نے کہا عمر آپ کے لیے میں اپنی جگہ قربان کرتی ہوں اور آپ کو اس روضے میں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ اور امی عائشہ، اگر حیا کی بات کریں عورتوں کے لیے جو ہمارا ابھی آپ نے سوال کی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، عورتوں کے لیے تو ویسے نمونہ حضرت مریم بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ یہ عورتیں مریم، آسیہ، خدیجہ ساری امت کے لیے نمونہ ہیں، اور عائشہ کی فضیلت ان عورتوں پہ ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ کو سرید سب سے زیادہ پسند تھا، مجھے عائشہ یعنی ایک بتا رہے ہیں۔ اور حیا ہونی کیسی چاہیے، آپ حضرت مریم کا واقعہ اگر غور کریں نا تو آپ شاید آپ نے اس اینگل سے نہ دیکھا ہو، پڑھا ہوگا کہ حضرت مریم کو اللہ کس کی بشارت دے رہا ہے؟ پیغمبر کی، رسول کی، بن باپ کے بچے، کتنا بڑا بوجھ ہے قیامت تک کے لیے۔ ادھر خوشخبری آ رہی ہے اور اللہ بھی خوشخبری کر کے بیان کر رہا ہے، اور آگے مریم کا قول کیا ہے؟ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس واقعے سے پہلے مر چکی ہوتی۔ ایک پیغمبر کی بشارت آپ کیوں مر چکی ہوتی؟ کیوں؟ وہ کہتی ہیں اس لیے کہ میں جب بچہ لے کے جاؤں گی لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ ایک پیغمبر کی بشارت کے باوجود حیا، شرم ایسی ہے، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں بولی بصری ایک داستان ہوتی، اور پھر جو ان کا اندیشہ تھا وہ درست ثابت ہوا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، لوگوں نے یہی بات کی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، یہ کیا اٹھا لائی ہے؟ پھر بچے نے جواب دیا۔ اور امی عائشہ کا یہی طرز عمل سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ امی عائشہ کے ساتھ زندگی کے اندر جو دو ہار کے چوری کے واقعات ہوئے ہیں، اللہ نے تو دونوں کو باعث برکت امت کے لیے بنایا۔ پہلا ہار چوری ہوا حضرت اسماء کا تھا، آپ غزوہ بنی مستلق میں ہار چوری ہوا، 14 سال کی عمر ہے، آپ اپنے ہودج سے اتری ہیں، پالان سے اتر کے ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں۔ وہ جب قافلہ چلا، پلان اٹھانے والے اتنی ہلکی تھی، اندازہ نہیں ہوا امی عائشہ بیٹھی ہیں کہ نہیں، پیچھے رہ گئی۔ اب پیچھے ایک امی عائشہ کہتی ہے میں رہ گئی، مجھے ہار تو مل گیا، پھر میں ادھر ہی رک گئی تاکہ جو پیچھے ہر کارے ہوتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھے بھی پالیں گے، لے جائیں گے۔ اور حضرت صفوان پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے امی عائشہ کو لے کے دوبارہ قافلے سے ملا دیا۔ صرف اتنا واقعہ ہوا تو منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی تھا اور دیگر منافقین نے ایک ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دی۔ یہ بات بھی اب ہمیں پوری امت کے لیے ایک نمونہ کہ کسی نیک پاک باز عورت کے اوپر جب کوئی تہمت اور بہتان لگا دے، اللہ رب العزت کی سنت کیا اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ امی عائشہ کا یہ سارا واقعہ علم نہیں ہو رہا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ امی عائشہ یہ ضرور کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اتوار میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی وہ محبت اور التفات کیوں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنے والد کے گھر جاتی ہوں کچھ دیر، رسول اللہ پتہ نہیں کیوں میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ پھر ہوا کیا، یہ خود واقعہ جو مستہ حضرت مستہ نا حضرت حسان بھی ثابت، کچھ صحابہ بھی ان منافقوں کی باتوں سے نا متاثر ہو گئے، تو وہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ یا پیچھے رہ گئی تھی صفوان کے ساتھ آئی، اس طرح کی باتیں اڑانا شروع ہو گئے۔ تو امی عائشہ جب اپنے گھر میں پہنچی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باپ سے پوچھا کہ کیا معاملہ، انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ ایک دن باہر نکلی مستہ کے ساتھ تو مستہ کہتی ہیں بیڑا غرق ہو مستہ کا۔ امی عائشہ کہتی ہیں مستہ کا بیڑا غرق ہو، وہ تو بدر کا صحابی ہے، آپ کو پتہ نہیں بدر والوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا سارے جو بردی کرتے رہے گناہ معاف کیا، تجھے نہیں پتا وہ تیرے بارے میں اس طرح کی بات۔ امی عائشہ کہتی ہیں وہ پہلا دن تھا مجھے پتا لگا، میرے پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا، مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتا۔ اور جب چوری کا الزام لگا تھا نہیں، ان کے اوپر یہ تہمت منافقوں نے لگا دی کہ حضرت صفوان غیر محرم تھے، ان کے ساتھ آئی ہیں، یہ تہمت ان کے اوپر لگ گئی کہ وہ ان کے ساتھ کیوں آئی ہیں کہ اس طرح کا معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھے جب وحی نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں۔ اور آج امی عائشہ کہتی ہیں میرے بخار کی شدت سے میں بے ہوش ہو کے گر پڑی، حالانکہ الزام جھوٹا تھا، جیسے مریم کا اسوہ یہی بے ہوش ہو کے گر رہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں گھر میں اور آج کہتے ہیں عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری آنسو خشک ہو گئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ نہیں تھی توقع کرتی کہ آپ میرے بارے میں کہیں گے۔ تو میں نے اپنے باپ کو کہا جواب دیجئے میری طرف سے، میں آپ کے گھر میں پلی ہوں، آپ کو میری شخصیت کا میری طہارت کا اندازہ ہے۔ اور ماں کو کہا تو کہا ماں اور باپ کیا جواب دیتے، اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کی آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا، پے در پہ 10 آیات اور بعض مفسرین کے نزدیک 16 آیات نازل ہوئی۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، یہ اب کیا چاہتا ہے
کہ تم نے یہ واقعہ سنا؟ اللہ کہہ رہا قرآن میں، کیوں نہیں کہا ہادہ افک مبین، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ہادہ بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ اللہ مومنوں کو، صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے کان میں یہ بات پڑ گئی امی عائشہ کے بارے میں، تم نے کیوں نہیں کہا یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے کلیہ نازل کر دیا جو رہتی امت تک کے لیے ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ ایسی نہیں ہوتی. نبی کی بیوی کے بارے میں ایک کلیہ، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی. یعنی نبی کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ نہیں تکلیف دے سکتا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے والی ہو. تو یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی طہارت کے لیے، حضرت عائشہ اس بات کے اوپر بھی فخر کیا کرتی تھی، اور حضرت ابو بکر کا کتنا خوبصورت اس وقت قول ہے. یہ آیتیں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانا شروع ہو گیا. رسول اللہ نے کہا، اللہ نے دیکھیں اس یوسف کے لیے تو ایک بچے نے کہا تھا نا کہ اگر قمیض پھٹی ہو بیک سے یا فرنٹ سے، ایک دلیل پیش کی. یہاں پہ اللہ ڈائریکٹ آیتیں نازل کر رہا ہے کہ یہ طاہر ہے، یہ مطہر ہے، اس کے اوپر الزام لگا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ تو حضرت ابو بکر امی عائشہ کو کیا کہتے ہیں؟ اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر کہ تیرے بارے میں آیتیں اتر گئی ہیں. تو امی عائشہ کہتی ہیں میں رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمان سے میرے لیے آیتوں کو نازل کیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی.